السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا جو لوگ دین کو مذاق اور کھیل کی طرح پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور پھر آج کے دن یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 57 5 کی 57۔ آئیے پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو دین کو مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں، اور ان سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور کافر کو دوست نہ بناؤ، یعنی چاہے کتاب والے ہوں یا بغیر کتاب والے ہوں جو دین کو مذاق بناتے ہیں انہیں دوست نہیں پکڑنا ہے۔ اور پھر کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ماننے والے ہو۔ اللہ کسی کو ڈراتا تو ہے نہیں، اللہ اپنے احکامات کی پابندی کرواتا ہے۔ اگر اللہ ڈرانے پر آتا تو پھر ڈر کے مارے سارے ایمان والے ہو جاتے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تتخذوا، تم نہیں پکڑو، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں تمہارے نظام کو مذاق اور حق سے توجہ ہٹانا۔ لعب جو ہے وہ کھیل کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق سے توجہ ہٹ جاتی، ساری توجہ کھیل پر چلی جاتی ہے، یا اس کو آپ باطل کی طرف متوجہ ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے سے جنہیں الکتاب دی گئی ہے، والکفار اولیاء، اور انکار کرنے والوں کو نزدیک تر، واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے بچنے والے بنو۔ اتقوا کہا جاتا ہے بچنے کو، پابند ہونے کو۔ بچنا ان معنوں میں کہ اللہ نے جن احکامات سے منع کر رکھا ہے، جس عمل سے منع کر رکھا ہے اس سے بچنے والے ہو جائیں، اور اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے ہو جائیں تو وہی اس سے بچیں گے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ڈرنا کسی معنوں میں بھی نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو، تو یہ ماننے والوں کو ہی ہدایت دی جا رہی ہے اور ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اس کا رواں ترجمہ کہ اے ماننے والے لوگوں، تم ان لوگوں کو جو تمہارے نظام کو مذاق اور حق سے توجہ ہٹانا پکڑتے ہیں، تم سے پہلے سے جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے ان لوگوں کو اور انکار کرنے والوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ یا اللہ سے بچنے والے بنو اگر تم ماننے والوں میں سے ہو، اگر تم ماننے والے ہو۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے آج کے دور میں یہ کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ مخاطب اللہ ہمیشہ ماننے والوں سے ہی ہوتا ہے، ویسے تو یہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے، لیکن جو احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے ماننے والوں کو احکامات کی زیادہ پابندی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جو ہدایت لے لوگوں میں سے جو ہدایت لینا چاہے، اب وہ ہدایت لے تو پھر وہ پہلے ماننے والا بنے گا، اس کے بعد ہی پھر آگے پابندیاں اختیار کرتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط ہی ماننا ہے۔ جب مانیں گے تو پھر اس کی ہدایت لیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اگر مانتے ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو نہ قرآن کو پکڑے گا نہ چھوئے گا، جیسے آج کل لوگوں نے مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب کہہ کر اسے رد کر دیا ہے، یا وہ لوگ جو اسلام دشمنی میں قرآن دشمن اور اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے انکار کر رکھا ہے کہ اسے ماننا ہی نہیں ہے، چاہے وہ روایتی تراجم کی بنیاد پر یا جھوٹی احادیث کی بنیاد پر۔ تو بہرحال اللہ مخاطب کرتا ہے سب سے پہلے ماننے والوں کو، احکامات دیتا ہے، اس لیے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، ان لوگوں کو جو تمہارے نظام کو ایک مذاق پکڑتے ہیں یا حق سے توجہ ہٹاتے ہیں، باطل کی طرف متوجہ کروا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہے وہ ان لوگوں میں سے کیوں نہ ہو جنہیں پہلے سال کتاب دی گئی ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں انہیں بھی نزدیک تر نہیں پکڑو، انہیں نزدیک ہی نہ پکڑو، انہیں دوست نہ پکڑو۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں انتہائی نزدیک دوست کو۔ ولی کا بنیادی مطلب ہے سب سے زیادہ نزدیک ہونا، تو اس لیے جہاں بھی آتا ہے اولیاء جو جمع ہے تو یہ نزدیک تر ہونے کے لیے آئے گا، یہ وہ اولیاء نہیں ہے جو ہمارے یہاں روایتی طور پر مشہور اور مزار بنا کر بیٹھ گئے۔ تو ایسے لوگ جنہیں الکتاب دی گئی اگر وہ بھی تمہارے نظام کو مذاق پکڑتے ہیں اور تمہاری توجہ حق سے ہٹاتے ہیں یا باطل کی طرف متوجہ کرواتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اور انکار کرنے والوں کو اپنا نزدیکی پکڑنا نہیں ہے۔ یہ ماننے والوں کو احکامات ہے کہ آپ اپنا نزدیکی ان لوگوں کو ہرگز نہ پکڑیں۔ نزدیکی سے مراد دوست بنانا بھی ہے، نزدیکی سے مراد یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں، نزدیکی وہ بھی ہیں جن کے ساتھ آپ گزر بسر کرتے ہیں۔ تو آپ نظام کو نافذ کرنے کے لیے، نظام کو لانے کے لیے، دین کہتے ہی نظام کو، تو نظام کو نافذ کرنے کے لیے، نظام کو اجاگر کرنے کے لیے ہرگز ان لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان لوگوں سے
کوئی اخذ بھی نہیں کیا، کچھ پکڑا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کہہ رہے اس لیے مان لیا جائے۔ ہمیں اللہ کی کتاب سے لینا ہے، اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے ہی سمجھنا ہے، اسی کے اندر رہنا ہے۔ جو لوگ اس نظام کو مذاق اور باطل سے کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، حق سے توجہ ہٹوا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہرگز نزدیکی نہیں پکڑنا ہے۔ اور جو انکار کرنے والے وہ تو ہے ہی، انکار کرنے والے کو اس لیے نہیں پکڑنا ہے۔ اور ایسا کس لیے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے، اللہ سے بچنے والا بننا ہے۔ جواب دہ ہمیں صرف اللہ کو ہونا ہے، دنیا والوں کو نہیں۔ اس خوف سے کہ معاشرہ کیا کہے گا، اس خوف سے کہ ہماری رشتہ داری کس طرح سے چلے گی، اس خوف سے کہ ہمارے یعنی کہ قبائلی رسوم یا جس طرح سے خاندانی اصول ہے وہ خاندان کس طرح سے چلے گا، یا باپ دادا کی رسمیں کس طرح سے چلیں گی، اس خوف سے اللہ کے احکامات کو نہ ماننا انتہائی بدترین مثال ہے، یا انکار کرنے والوں کی طرح مثال ہے۔ تو ایسے لوگ ہی انکار کرواتے ہیں۔ تو کسی بھی خوف سے، چاہے معاشرے کے خوف سے، دنیا کے خوف سے، لوگوں کے خوف سے، روایات کے خوف سے، یا پھر خاندانی اصول کی بنیاد پر، یا نسلی تعصب، یا کسی بھی طرح کی اس طرح کے اس سے جہاں اللہ کے احکامات کا ٹکراؤ ہو، اس کی طرف ہرگز نہیں آنا ہے، بلکہ اللہ سے احکامات کو لینا ہے۔ اور اللہ سے احکامات لینے کے لیے اللہ کی کتاب ہی کی طرف آنا پڑے گا۔ بغیر اللہ کی کتاب کے اللہ کے احکامات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا ماننے والے لوگوں کو خاص طور پر یہ حکم ہے کہ ایسے لوگ جو دین کو مذاق بنا رہے ہیں، جو تمہارے نظام کو مذاق بنا رہے ہیں اور تمہاری توجہ ہٹا رہے ہیں اس حق سے، تو چاہے وہ ایسے لوگ ہی کیوں نہ ہو جنہیں پہلے سال کتاب دی گئی ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو ہرگز نزدیکی نہیں پکڑنا ہے، بلکہ اللہ سے بچنے والا بننا ہے، یعنی اللہ کی پابندی اختیار کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا ہے۔ اگر ماننے والے ہو، اگر یہ دعویٰ کہ ہم بھی مومن ہو رہے ہیں، تو مومن کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دوست نہ پکڑے، چاہے وہ کتاب والے ہوں، بغیر کتاب والے ہوں، انکار کرنے والے ہوں۔ لیکن جہاں بھی اللہ کے احکامات سے نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات سے ردگردانی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا جا رہا ہے، ہرگز اس کو قریب تر بھی نہیں پکڑنا، اسے نزدیکی بھی نہیں پکڑنا، اسے دوست نہیں بنانا ہے۔ جب ایسا کریں گے، جب ہی اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے۔ جب اس پر عمل کریں گے تو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، ورنہ یہ نتائج ہرگز نہیں ملیں گے جس طرح آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ میں عام طور پر مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، اس لیے پاکستانی سیاست کی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہے۔ تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ فلاں کے خلاف کہہ رہے ہیں، فلاں کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ میں نے کب کسی کو اچھا کہا ہے؟ کوئی ایک جس کو میں نے اچھا کہا ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے خلاف کریں، میں تو سب کو برا کہتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے برے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ فلاں اچھا ہے یا فلاں برا ہے۔ مثال آدمی اسی کی دیتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، تو جو سامنے ہے جس کو اچھا سمجھ رہا اور وہ اچھا نہیں، اس لیے اس کی مثال زیادہ آ جاتی۔ لہٰذا جو لوگ اس خوف سے کہ میں عمران خان کے خلاف بول دیا، عمران خان کو بول دیا، تو ہرگز یہ مقصد نہ لیں کہ میں کسی خان کی شخصیت سے یا اس سے خائف ہوں یا میں اس کا مخالف ہوں، بلکہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے کسی شخصیت کو نہیں دیکھنا ہوتا، اللہ کے احکامات کی اتباع کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اس کے بنیاد پر بات ہوتی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا سراج الحق ہو، یا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی شخصیت کی اس بنیاد پر کہ وہ بہتر ہے ان لوگوں میں لہٰذا اس کی حمایت کر دی جائے اور یہ کمتر ہے اس کا ہٹا دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں جو کچھ بات کرتا ہوں صرف قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں، اللہ کی آیات کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اگر اس کے لیے کسی کو برا لگتا ہے تو لگا کرے، لیکن حق بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور حق بات کے لیے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات جو نہیں لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے، لوگوں سے خوف نہیں رکھنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا ہے، اللہ سے بچنے والا بننا ہے، لوگوں سے بچنے والے، لوگوں سے احتیاط برتنے والے ہرگز نہیں ہونا۔ تو یہ خاص حکم اللہ کا کہ ماننے والے لوگ جو ہے وہ چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتاب والا بھی کیوں نہ ہو، جنہیں الکتاب دی گئی ہے، پہلے سے ان کے پاس الکتاب موجود ہے، وہ کتاب والے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس نظام کو مذاق پکڑ رہے ہیں اور اس سے حق سے توجہ ہٹا رہے ہیں، اپنا نظام دینا چاہ رہے ہیں، اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کہا ہوا یہ ٹھیک ہے، ہمارے کہا ہوا ٹھیک ہے، ہرگز وہ غلط ہے۔ قرآن سے نافذ کرنا پڑے گا، قرآن یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات غلط کر رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی جائزہ لینا ہے، چاہے اس کی زد میں کوئی بھی ہے، وہ کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے اور اس کی توقع رکھے بھی نہیں۔
جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو نہ کریں اور فلاں شخص کو کریں۔ دراصل یہی تو اقربہ پروری ہے، اس سے ہی تو اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ تمہارا قریبی ہو تو اس کو چھوڑ دو، تم جسے چاہتے ہو وہ برائی کر رہے تو اسے چھوڑ دو، اور جو نہیں کر رہا اسے پکڑ لو۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہو، چاہے وہ کتنا ہی چہیتا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اس کی حمایت کر کے ہم اس باطل کے نظام کو مزید مضبوط نہیں کر سکتے۔ حق کے نظام کو لانے کے لیے حق والوں کو اٹھنا پڑے گا، قرآن کے احکامات پر نافذ کرنے کے لیے قرآن ماننے والوں کو یکجا ہونا پڑے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چور اچکے کا ساتھ دے کر، کسی منافق کا ساتھ دے کر ہم اسے اوپر لے آئے، کم از کم یہ تو سب سے اچھا ہے، بڑے منافقوں میں چھوٹا منافق ہے، بڑے چوروں میں یہ چھوٹا چور ہے، اس لیے اس کی حمایت کر لی جائے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اس کی ہرگز توقع نہ رکھیں۔ تو یہ آیت صاف طور پر کہہ رہی ہے ماننے والے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی تمہارے نظام کو مذاق پکڑتے ہیں، جو لوگ بھی تمہاری توجہ حق سے ہٹاتے ہیں، چاہے وہ الکتاب والے ہی کیوں نہ ہوں اور انکار کرنے والے ہوں، انہیں نزدیک تر بھی نہیں پکڑنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا ہے اگر ماننے والے ہو، اور اگر ماننے والے نہیں ہو تو پھر بے شک جو مرضی آئے کرتے رہو۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔